بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ 4000 سال قبل عراق میں اللہ کے خلیل پیغمبر پیدا ہوئے، جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ نے ان کو ابو الانبیاء کا لقب دیا۔ ابو الانبیاء کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے بعد آنے والے تمام پیغمبر آپ کی ہی اولاد میں پیدا ہوئے۔ بے شک حضرت ابراہیم 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم نے انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا ہے۔ آپ ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہیں قرآن کریم میں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کی معجزانہ پیدائش اور حیران کن پرورش کے حالات کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث بیان کرنا ضروری ہیں کہ جس سے آپ کے بلند مرتبے اور مناقب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم روز حشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضر کیے جاؤ گے کہ برہنہ پا، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق میں سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نبی کے انبیاء کرام میں سے دوست ہوتے ہیں، اور بے شک میرے دوست میرے والد اور میرے رب کے دوست ہیں، حضرت ابراہیم ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جو ایک مذہبی پیشوا تھا۔ بعض مفسرین نے ان کا نام طارق لکھا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آزر ان کے بت کا نام تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا، جس وجہ سے ہی طارق کا لقب آزر پڑ گیا تھا۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام مسلے تھا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ اور معجزانہ ہے۔ نمرود بن کنعان ایک ظالم جابر حکمران تھا۔ یہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے درباری وزیر تھے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور پھر اس کی روشنی کے سامنے تمام سورج، چاند اور ستارے مانند پڑ گئے اور بے نور ہو گئے۔ نمرود بہت پریشان ہوا اور صبح ہی دربار لگا کر نجومیوں کو اس کی تعبیر بتانے کا کہا۔ نجومیوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اور اس ملک کے زوال کا سبب ہوگا۔ جیسے ہی نمرود نے یہ تعبیر سنی تو اس نے تمام دنیا سے مزدور اور کاریگر اکٹھے کیے اور اپنی سلطنت میں 2 بڑے بڑے ہال تعمیر کروائے، جس کی دیواریں 50 گز لمبی بنائی گئیں۔ پھر دوبارہ نجومیوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا، اسی مہینہ وہ بچہ شکم مادر میں آئے گا۔ نمرود نے فوراً ایک محکمہ بنایا اور شہر کے تمام مردوں کو ایک حال میں اور عورتوں کو دوسرے حال میں منتقل کر دیا، اور ہم بستری کرنے والے کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا۔ سپاہی ان کی نگرانی کے لیے مقرر تھے۔ مردوں اور عورتوں کے ان بڑے کمروں سے نکلنے کے مختلف اوقات کار مرتب کر دیے گئے۔ حضرت ابراہیم کے والد طارق یا آزر مذہبی پیشوا تھے اور بت بیچا کرتے تھے۔ چنانچہ ان تمام مذہبی پیشواؤں کو اجازت تھی کہ وہ عورتوں میں جا کر تبلیغ کر سکتے ہیں۔ سرات الجنان اور تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ ایک رات آزر عورتوں کے کمروں کی طرف گئے اور اپنی بیوی مسلے سے شب گزاری، جس سے حضرت ابراہیم شکم مادر میں تشریف لے آئے۔ جب نجومیوں نے نمرود کو بتایا کہ بچہ شکم مادر میں آ چکا ہے تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور حکم دیا کہ جس بھی عورت کا پیٹ بڑا ہوا نظر آئے اسے فوراً قتل کر دو۔ سپاہی صبح و شام عورتوں کے کمرے میں جاتے اور چھان بین کرتے۔ ابن کثیر اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم کی
والدہ کی عمر کافی کم تھی، جس کی وجہ سے ان کا حمل کسی طرح بھی پہچانا نہ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر کے کنارے پر کھود رکھا تھا۔ وہاں پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر آپ رہنے لگے۔ آپ کی والدہ روزانہ اس غار نما تہہ خانے میں آتی اور آپ کو دودھ پلا کر دروازے کو پتھروں سے بند کر کے واپس چلی جاتی۔ نمرود کو جب پتا چلا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے تو وہ اپنی فوج لے کر خود نکلا اور اپنے شہر کا ہر کونا کونا چھان مارا، پر اس کو کوئی نومولود بچہ نہ ملا۔ خدا کی قدرت کے اللہ پاک نے اس غار کو تمام لوگوں سے چھپائے رکھا۔ آپ کی والدہ جب آپ کو دودھ پلانے آتی تو یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ آپ نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی ہوتی اور اس سے دودھ نکل رہا ہوتا۔ آپ بہت جلد بڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ختنہ، قربانی، بالوں کی سفیدی، مہمان نوازی کی ابتدا آپ سے ہی ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔